جو قائم مقصد تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو ہے موڈ مجلے سننے کا؟ آپ کو علم ہے کہ میں موضوع سے باہر نہیں جاتا۔ بانی مجالس نے مجھے یہ موضوع دیا ہے کہ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ محمد و آل محمد کب سے ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے۔ پوری دنیا کا میں نے نام لیا، فیصلہ والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے، میں اس لیے پوری دنیا کا نام لے کے کہہ رہا ہوں، غلط ثابت کرے اس کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، پارہ نمبر 23 ہے، سورہ سعد سے میں نے آیت پڑھی ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ پارہ نمبر 23 سورہ سعد۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ اصل اللہ تمہارا ہے کالا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو اللہ مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے اس کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے میری سزا ہے موت، لیکن ترجمہ سمجھ میں آ گیا، پوری مجلس سمجھ آ گئی۔ موضوع کیا ہے؟ محمد والے محمد کب سے ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ابلیس سے، بے ایمان شیطان سے اللہ بات کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس نے منع کیا، ان تسجد، کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا، خلقت بیدی، کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ بات سمجھ رہی؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے، ام کنت من العالین، یا کہ تو عالین والوں سے ہے۔ عالین عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے آدم سے بھی بلند۔ سمجھ آ رہی؟ صلوات پڑھو ہم بآواز بلند، پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اور سمجھ آ رہی بھائی؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری زندہ آباد، رسیدیت مرد آباد، بلند تر سلامات۔ بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میری طرف دیکھو، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے میری پیچھے آواز پہنچ جائے، اللہ نے مجھے پاور اتنی دی ہے، میری طرف دیکھنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ان کا انتظامیہ کا قصور ہے نا، کبھی لے جاتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کالا یا ابلیس ہو، اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس نے منع کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور رکھا مولوی کے سر پہ قرآن، اللہ تو جسم نہیں رکھتا تھا، یہ ہاتھ کس کے تھے؟ میں بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تجھے کس نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا، میرا دل چاہتا میں تمہارے سامنے قرآن سے اللہ کی ساری باڈی ثابت کر دوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں اللہ نے اس آیت میں اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ ہیں۔ اب دوسری آیت پڑھا ہوں سورۃ الرحمن سے، اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، باقی صرف وجہ اللہ رہے گا۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کا چہرہ رہے گا۔ پہلی آیت میں ہاتھوں کا ذکر، دوسری میں چہرے کا ذکر۔ اب تیسری آیت پھر پڑھ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا ہے، پارہ نمبر 11 ہے سورہ ہود سے۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے نوح تو کشتی بنا، بنا کیسے ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور سمجھ آ گئی نا، اللہ کی آنکھیں ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ پہلی میں ہاتھوں کا ذکر، دوسری میں چہرے کا ذکر، تیسری میں آنکھوں کا ذکر۔ اب چوتھی آیت پڑھوں سورۃ آل عمران سے، اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ،
اللہ تم کو اپنی جان سے ڈراتا ہے. اور سمجھ آئیے اللہ کی کوئی جان ہے. 4 آیتیں میں نے پڑھی ہے نا. پہلی آیت میں ہاتھوں کا ذکر, دوسری میں چہرے کا ذکر, تیسری میں آنکھوں کا ذکر, چوتھی میں جان کا ذکر. اور تمام مکاتب فکر علماء نے لکھا کہ اللہ جسم نہیں رکھتا. جسم جسمانیت سے منزہ مبرہ ہے اللہ. جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا. وہ کیسے اللہ ہوگا؟ اس کے اوپر کوئی اور اللہ ماننا پڑے گا جس نے اس کا جسم بنایا. ہم سمجھ آ رہی ہے نا. جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوگا, اور جو اللہ ہے اس کا جسم نہیں. لیکن اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے میرے ہاتھ ہیں, میری آنکھیں ہیں, میرا چہرہ ہے, میری جان ہے. اور تم کہو گے آپ نے کیسا ہمیں تذبذب میں پھنسا دیا ہے. خود کہتے ہو اللہ جسم نہیں رکھتا, جسم نہیں رکھتا, جسم نہیں رکھتا. تو یہ ہاتھ کس کے تھے, یہ چہرہ کس کا تھا, یہ آنکھیں کس کی تھی؟ اور سمجھ آ رہی ہے نا. ہاں یہی تو وجہ ہے. تم نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ. ہم کہتے ہیں صرف قرآن کافی نہیں, ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے پھر معصوم کا سہارا لینا پڑے گا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھو آواز بلند. بتایا یار اس بچے کو صلوات پڑھو آواز بلند. کو سمجھ آ رہی بھائی؟ اللہ خود کہتے اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کی آنکھیں ہیں, اللہ کے ہاتھ ہیں. خود کہتے اللہ جسم نہیں رکھتا. تو یہ ہاتھ پھر کس کے تھے, یہ چہرہ کس کا تھا؟ تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے نا تمہاری سمجھ میں یادیں آ نہیں سکتی جب تک اخبار سے قرآن سے نہ سمجھو گے. سمجھ آ رہی نا. ہاں اس لیے نبی نے فرمایا ہے کہ جس بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے, اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے, تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کا چہرہ بن جاتا ہے, اللہ اس کا دل بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. ہوں سمجھ آ رہی ہے نا. یہی تو وجہ ہے نا. اگر ساری دنیا کے لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے تو رسول نے خیبر کے میدان میں کیوں یہ فرمایا تھا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, اور وہ مرد کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. وہ مرد اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا, اللہ اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہوگا, تو پھر اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا. سمجھ آ رہی نا. اللہ ہاتھ کس کے بنتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے, اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے, تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کا چہرہ بن جاتا ہے, اللہ اس کا دل بن جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے بھائیوں نے کیا کہا, صحیح بخاری کے اندر لکھا, جب حشر کا دن ہوگا اللہ حساب لے لے گا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. پھر اللہ جہنم کے اندر اپنی ٹانگ رکھے گا. ہوں جس مذہب کا اللہ بھی جہنم سے نہیں بچ سکا, اور جس مذہب کا اللہ بھی جہنم سے نہیں بچ سکا, وہ بندوں کو کیسے بچائے گا؟ اور پھر مولوی نے خود لکھا اللہ حشر کے دن خود کرسی پہ بیٹھے گا, خود کرسی پہ بیٹھے گا, نیچے سے کرسی چیر چیر کرے گی. اللہ خود حساب لے گا, کیونکہ اللہ کا جسم, اللہ کا وزن زیادہ ہوگا. تکبیر, نعرہ رسالہ, نیچے تو خود حساب لے گا. عقل کے اندر جب وہ جسم نہیں رکھتا تو کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ کرسی پہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا. کرسی تو بیٹھنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے. سمجھ آ رہی نا. اللہ تو جسم نہیں رکھتا, کرسی پہ نہیں بیٹھے گا. تو نبی نے کیا فرمایا, جس بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے, اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے, تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کا چہرہ بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے, اللہ اس کا دل بن جاتا ہے. ہوں سمجھ آ رہی ہے کہ مولوی کو سمجھ نہیں آئی کہ کرسی پہ کون بیٹھے گا, کرسی پہ اللہ نہیں بیٹھے گا. پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اور آج سے لے کے قیامت تک, پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک, ملا عبد الوہاب روپنی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ لکھ لو اللہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا, وہ ذات کرسی پر بیٹھے گی جس کے ہاتھ کے اللہ ہوں گے, جس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا, جس کی آنکھیں عین اللہ ہوں گی. ارے اللہ نہیں, وہ پورے کا پورا علی ولی اللہ. سمجھ آ رہی ہے. اللہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا, سبحان اللہ, کیا فیصلہ, کیا بات. وہ ذات بیٹھے گی جو اللہ نہیں ہوگا, وہ ولی اللہ ہوگا. اور سمجھ آ رہی ہے. اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے, ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبر تھا, کیا تو نے تکبر کیا ہے, یا پھر تو ان سے ہے جو آدم سے بھی بلند ہے, آدم سے بھی جب بولو آدم سے بھی. ہوں سمجھ آ گئی. آدم اور ابلیس کے قصے سے پہلے کچھ بلند ہستیاں موجود ہیں جن کی طرف اللہ اشارہ کر کے کہہ رہے کیا تو ان سے ہے, تاب سجدہ نہیں کر رہا. قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں وہ بلند ہستیاں ہیں کون. حواد خالقتی وعید قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ کہتا ہے یاد کرو اپنے اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. میں اللہ کہتا ہے میں. ہوں سمجھ آئی خلیفہ ہوتے ہی وہ جسے اللہ خلیفہ بنائے. جو بند کمرے میں خلیفہ بنے وہ خلیفہ
نہیں ہوتا. جب کہا نا اللہ نے میں خلیفہ بنا لینے کو میری طرف دیکھنا, جب کہا میں خلیفہ بنا لیں, فرشتے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ چھوڑ, کیا کرے گا اسے بنا کے, نہ بنا, یہ خون ریزیہ کرے گا, فساد برپا کرے گا, ہم تیری حمد و تقدیس کے لیے کافی ہیں. اللہ نے کہا فرشتوں, قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم ذرا اونچی بول حضرات, تم نہیں جانتے. اللہ نے کہا اچھا تم بھی میرے بنائے ہوئے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو, تو میں بھی اللہ ہوں, اسے بند کمرے میں خلیفہ نہیں بناؤں گا, کسی بند کمرے میں اسے خلیفہ نہیں بناؤں گا. اللہ نے کہا فرشتوں آؤ, تم آدم کے سامنے آؤ. آدم تمہارے سامنے آئے. اب اللہ نے وارننگ دی, پرچہ میں رکھ دیتا ہوں, پیپر میں رکھ دیتا ہوں, جو پیپر حل کر جائے وہ میرا خلیفہ ہوگا. اور بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پرچہ فرشتے حل کرے, خلافت فرشتوں کی, پرچہ آدم حل کرے, خلافت آدم کی. اب دیکھو اللہ کا عدل دیکھ لو, اللہ نے پہلے پوچھا ہی ان سے ہے آج انہوں نے اعتراض کیا تھا. اب اللہ پرچہ رکھنے لگا, میری طرف دیکھنا. دیکھا ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں بتاؤ ہاں یہ نام کس کے ہیں, اور میری طرف دیکھنا, بتاؤ ہاں یہ نام کس کے ہیں. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ تو پاک ہے ہم نہیں جانتے. جب کہا نا تو پاک ہے ہم نہیں جانتے, اب آدھے خال کے آدم اب تو بتا یہ نام کس کے ہیں, یہ نام کس کے ہیں. تو وحید الزمان نے اپنی کتاب لغات الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم نے عرش معلیٰ کی طرف دیکھا, آدم کو 10 نام نظر آئے, 5 ایک طرف 5 ایک طرف. آدم نے ایک طرف سے بڑھا اللہم انت محمود وہذا محمد, اللہم انت اعلی ھذا علی بن ابی طالب, اللہم انت فاطر السماوات ھذہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اللہم انت محسن ھذا حسن علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم انت قدیم الاحسان ھذا حسین علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھا جب تک آدم نے فرشتوں کو بائتل کا تعارف نہیں کروایا, اور اللہ نے آدم کو خلافت نہیں دی, تجھے بائتل کے بغیر جنت کیسے مل جائے گی؟ سمجھ آئی؟ آدم کل بنا ہے, محمد والے محمد آدم سے بھی پہلے ہیں, آدم سے بھی. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. رکھا مولوی کے سر پہ قرآن, یہ ہاتھ کس کے تھے؟ اللہ کے تو ہے ہی نہیں, بتانا کس کے تھے. تو کوکب دری کے اندر مفتی صالح کشمی نے میرے مولا علی کا وہ خطبہ لکھا ہے جو آپ نے کوفے کے مسجد میں کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ خطبہ دیا تھا, اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا لوگوں پہچان لو کہ میں علی وہ علی ہوں جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے, جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا. سنو فیصل آباد والو, پیڑ میرا تھوڑا 2 سال ہو گیا پہ گیا, تم نہ مانے تمہاری اولاد کو منواؤں گا, وہ نہ مانے میری زندگی بڑھ گئی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا, اگر وہ نہ مان سکے اللہ نے میری پھر زندگی بڑھا دی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا. پتہ ہے قاری صحابت بنوانا کیا چاہتا ہے؟ صرف 2 چیزیں, کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور علی جیسا امام کوئی نہیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہوگی. اگر مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں, اگر مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, پیارا سا کمنٹس کر دیں کہ مجھے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں, تب تک خدا حافظ, یا الہ السلام.